کہ آپ لوگوں نے بارہا دیکھا ہوگا، جب امام امامت کرتا ہے تو اس کے کچھ لوگ مخالف ہو جاتے ہیں۔ بستی میں کچھ ہی لوگ ہوتے ہیں، 2 4 10 لوگ، جو ہر امام کے پیچھے کسی نہ کسی وجہ سے خلاف ہو جاتے ہیں، اور بہت تو ایسے ہوتے ہیں کہ بغیر وجہ کے خلاف ہوتے ہیں۔ ویسے امام تو پھونک پھونک کے قدم رکھتا ہے کہ کہیں کوئی لغزش، کوئی خطا، کوئی غلطی مجھ سے ہو نہ جائے۔ لیکن بہرحال ایسی باتیں ہوا کرتی ہیں جو میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، شاید کہ آپ اس کو سمجھیں اور اس پہ عمل کریں گے۔ اب جب امام امامت کر رہا ہے، اسے خطا ہوئی یا نہ ہوئی، اس کے لوگ مخالف ہو گئے، تو جو مخالف ہوتے ہیں وہ سب سے بڑا جو کام کرتے ہیں وہ کام یہ کہ اس کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ جب اس کے پیچھے ان لوگوں نے نماز پڑھنا چھوڑ دیا، امام کے پیچھے اس کی اقتدا نہیں کرتے ہیں، تو اگر کوئی اقتدا کرے اور کہ میں اس امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا، یا کوئی امام کی برائی کر رہا ہے اور پھر نماز پڑھ رہا ہے، تو یہ بہت مشہور ہے کہ جس امام کی آپ نے اقتدا کی، جس کے پیچھے آپ نے نماز پڑھی، اس کی آپ برائی کر رہے ہیں، تو پھر اس کے پیچھے آپ کی نماز کہاں؟ تو یہ بات میں آپ کو بتا دوں، یہ سراسر غلط ہے۔ آپ جب امام کی اقتدا کریں گے، آپ اس کی برائی کریں گے، تو برائی کرنے کا عذاب آپ کو ملے گا، برائی کرنے کا گناہ آپ کو ملے گا۔ لیکن اگر نماز پڑھیں گے اس کے پیچھے، تو نماز آپ کی ہو جائے گی۔ برائی کرنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا گناہ کبیرہ ہے، اتنا یاد رکھیے۔ ہاں اگر امام نے یہ اقتدا کر لی کہ پوری بستی میں جتنی بستی والے ہیں سب کا امام ہوں، لیکن جو میرے مخالف ہیں میں ان کا امام نہیں، یا ایک ہی مخالف ہے، کہا جو میرا ایک مخالف ہے میں اس کا امام نہیں، تو اب اگر وہ امام نماز پڑھا رہا ہے اور اقتدا کر لی کہ میں صرف اس کا امام نہیں باقی پوری بستی کا امام ہوں، تو کیا اس کی نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو اس کے بارے میں علماء حضرات بیان فرماتے ہیں کہ امام نے اگر یہ اقتدا کر لی ہے تو اس کی اقتدا یہ بیکار جائے گی، یعنی کہ نماز ہو جائے گی۔ اگر امام نماز پڑھا رہا ہے اور نماز پڑھانے سے پہلے اسے نیت کی جاتی ہے، تو امام نے نیت کی اس طریقے سے کہ میں امام اس قوم کا، یعنی امامت کی اس نے نیت کر لی، تو اس کو ثواب ملے گا، زیادہ جماعت کا بھی ثواب ملے گا۔ اور اگر اس نے یہ نیت نہ کی، یعنی کہ امامت کی نیت نہ کی اور صرف نماز پڑھا دی، ایسے اللہ اکبر کر کے شروع کر دی، تو اس کو جو ثواب میں کمی ہے وہ ثواب میں کمی ہو جائے گی، یعنی کہ امامت کا جو جماعت کا ثواب ہوتا ہے وہ نہیں ملے گا، باقی نماز اس کی بھی ہو جائے گی اور جتنے مقتدی ہوں گے سب کی نماز ہو جائے گی۔ اگر مقتدی نے وہاں پہ جا کر کے اقتدا یہ نہیں کی کہ پیچھے اس امام کے، یعنی اس امام کے پیچھے میں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں، تو وہ بہرحال پڑھے گا ہی نہیں، اگر اس کو پڑھنی نہیں تو وہ پڑھے گا بھی نہیں۔ شرط یعنی کہ نیت کی شرط اگر ہے تو صرف اور صرف مقتدیوں کے لیے ہے، امام کے لیے نہیں ہے۔ بہرحال جو امام کے مخالف ہوتے ہیں، میں ان سے صرف یہی بات کہوں گا کہ یار کچھ تو حیا کرو، کچھ تو شرم کرو، کیونکہ اماموں کو جو انسان برا بھلا کہتا ہے، آپ اس کا اندازہ لگا لیجئے کہ اس بستی کی بات نہیں بلکہ اس کے قریب قرب و جوار میں جتنی بستیاں ہوتی ہیں ساری بستیوں میں وہ بدنام ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کی ایسی پکڑ فرماتا ہے کہ ارد گرد میں جتنی بستی ہوتی ہیں ان کی نظروں سے اس کو گرا دیتا ہے، اور جب بھی بات ہوگی کہیں گے یار اس کی بات کرتے، وہ تو ہر امام کے پیچھے لگ جاتا ہے، وہ تو ہر امام کے پیچھے لگا کرتا ہے، اور پھر بات یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم نے اس کو امام اپنا مان لیا اور پھر اس کی غیبت کر رہے ہیں۔ اور ایسا ایک امام کے ساتھ میں نہیں بلکہ ہر ایک امام کے ساتھ میں ہوتا ہے، ہر ایک امام کے ساتھ میں یہی ہو رہا ہے کہ جب پڑھانے کے لیے پہنچا، 2 4 10 دن یا مہینہ 2 مہینہ 10 مہینہ سال 2 سال رکا، اس کے بعد میں اتنے اس کے مخالف ہو جاتے ہیں، اتنے ہو جاتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنی پناہ میں رکھے۔ اور بات یہاں پہ بھی نہیں رکتی ہے، امام کا بھی کھائیں گے، یعنی کہ امام کے پاس وقت گزاریں گے تو امام ان کو کھلائے گا، امام کے پاس کھائیں گے، اور مخالف بھی امام ہی کے ہوں گے، غیبت بھی امام کی کریں گے، امام کا کھائیں گے، امام کے پاس میں رہیں گے۔
اللہ رب العزت ایسے ناسمجھوں کو سمجھ عطا فرمائے، عقل سلیم عطا فرمائے، اور سب کو اپنے اماموں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر بات رکھی جائے تو گاؤں بستیوں میں اسلام کو اگر کوئی سنوارنے والا ہے، اسلام کو لوگوں تک صحیح طریقے سے پہنچانے والا اگر کوئی ہے تو وہ امام ہے۔ اتنی بات یاد رکھیے کہ گاؤں بستی میں جو امام حضرات ہوتے ہیں یہ دین کا کام بہت زیادہ کر رہے ہیں۔ ان کو کوئی نہ پائے گا، کوئی بڑا مقرر ہو یا مفتی ہو، کوئی نہیں پائے گا، کیونکہ یہی لوگ بچے کو ہیرا بناتے ہیں، الف با تا سا پڑھاتے ہیں، تلفظ کی ادائیگی اور جو شروعات کی محنت ہوا کرتی ہے وہ ساری محنت یہی حضرات امام لوگ کرواتے ہیں۔ تو امید ہے جو میں نے بتایا یہ آپ لوگوں کی سمجھ میں اچھی طریقے سے آ گیا ہوگا۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ مجھے یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فالو کرنا نہ بھولیں، لائک کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔